الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے زبان ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. زبان انسان کی وہ چیز ہے، یعنی وہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت بھی جا سکتا ہے، اور اسی زبان کی بدولت آدمی جہنم کے گڑھے میں بھی جا سکتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زبان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. جتنا آدمی اپنے پیر سے نہیں پھسلتا اتنا اپنی زبان سے پھسل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اتنے خوش نصیب صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی دوسرے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے معاذ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ساری دنیا والے، ساری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، سب عاشقان رسول ہیں. یہ بڑی بات نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول کسی سے محبت کرے، یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے چاہتا ہوں. تو حضرت معاذ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ایسی چیز ہے جو فسادات و فتنوں میں بھر جاتی ہے. آدمی اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے وعدہ خلافی کرتا ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سب سے فضیلت والا عمل زبان کی حفاظت ہے. کوئی آدمی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے
تو وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ اور زبان بہت تاثیر ہونے والی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی کے سامنے زبان سے کچھ کلمے کہہ دیں تو دوسرے آدمی کے دل میں اثر کرتی ہیں۔ زبان کی نوک تلوار سے زیادہ تیز ہے کہ دوسرے کے دلوں میں اثر کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی چیز اپنے حدیث ایسی بنائی رکھی تھی کہ حدیث کو جہاں بھی جاتے تو اسے دیکھ کر وہ حدیث کی افتتاح کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں اپنی انگوٹھیوں میں مہر لگایا کرتے تھے، مہر، وہ مہر میں نام لکھا کرتے تھے، کئی چیز لکھا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں بھی کچھ لکھا لوں، دین کی فکر سے کوئی لکھا لوں، ہماری زندگی جس چیز سے سدھر جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مہر لگاتے وقت، انگوٹھی بناتے وقت مہر میں لکھا کہ بات کہو تو اچھی کہو ورنہ خاموش رہو، بات کہو تو صحیح کہو ورنہ خاموش رہو۔ امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی اچھی بات کہا تھا۔ اور میں نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اپنی زندگی میں لاؤ۔ آگے فرما رہے ہیں وقولوا قولا سدیدا، جب تم بات کہو تو صحیح بات کہو، سچ کہو، جھوٹ نہ کہو۔ اگر کوئی آدمی صحیح کہتا ہے، سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ اور آگے فرما رہے ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس بندے کی مغفرت کی جائے گی اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ زبان کی حفاظت کرنے سے کتنی چیزوں کا فائدہ ہے۔ آج ہم زمانے میں، آج ہم کے دور میں ہم زبان کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں، کتنی لایانی باتوں میں وقت کو گزار دیتے ہیں۔ عقل مند وہ ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کریں، جو اپنے بول کی حفاظت کریں۔ جب بولیں تو اچھی بات بولیں، جب بولیں تو صحیح بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ آج لوگوں کا ایک کام بن گیا ہے کسی کو گالی دینا، گالی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ زبان میں بولیں گے تو کسی کی چغل خوری کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اپنے وعدہ خلافی کریں گے، یہ نہیں ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سمجھ کر دیا ہے۔ جا کر دیکھیں ہسپتالوں میں جن کو زبان نہیں ہے، جو گونگے ہیں، وہ کیسے ہیں، کتنے پیسے خرچہ کر چکے لیکن زبان کی نعمت ان کو نہیں مل سکی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہیں، جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں جن کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ زبان کی حفاظت بہت اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے صحیح بولے گا، سچ بولے گا، اچھی بات کرے گا، یہ دنیا کا دستور ہے تو دنیا میں لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس کی قربت حاصل کرتے ہیں، اس سے ملنا جھولنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، وعدہ کر کے خلاف مکر جاتا ہے تو آدمی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، قریب لانا پسند نہیں کرتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے جس سے میرا عمل بڑھ جائے، فضیلت والا عمل معلوم کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اول الاعمال افضل، جو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے وہ زبان کی حفاظت کرنا ہے۔
اور میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی علامتوں میں ہے، ایمان کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ زبان آج آدمی جو چاہتا ہے بولتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، بول دیتا ہے۔ آج ہمارے زبانوں میں تاثیر نہیں ہے۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا ہماری قبول ہونے جیسی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس زبان سے ہم نے تو جھوٹ بول کر جھوٹی بنا لی ہے۔ آپ سوچئے، آپ اندازہ لگائیے، اگر زبان نہ ہوتی تو ہم حج میں ارکان کیسے کرتے؟ حج کرنے کے لیے تو زبان کی ضرورت ہے، عمرہ کرنے کے لیے تو زبان کی ضرورت ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تبھی بھی زبان کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں تبھی بھی زبان کی ضرورت ہے۔ اس زبان کو جھوٹ میں، گالی میں، گلوچ میں، وعدہ خلافی میں، چغل خوری میں، غیبت میں لگا دیے تو زبان میں تاثیرات کہاں رہے گی؟ آپ سوچئے، عقل مند وہ ہے جو زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے، غلط باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ غلط بات جب نکلتی ہے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دربار میں حاضر ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو انگلی سے پکڑے ہوئے ہیں اور کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں اپنی زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں، میں اپنی زبان کو سختی کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، یہ کیوں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے، یہ تمام شرارتوں کی جڑ ہے، اگر یہ محفوظ میں آ گئی تو سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ قریش کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ہر ہمیشہ خاموش رہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ تو قریش اس مکے کی معظمہ مکے میں لوگوں نے ان سے پوچھا، اے مولانا، آپ ہر ہمیشہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ ہر ہمیشہ کچھ بات نہیں کرتے، کچھ بولتے نہیں ہیں؟ تو اس عالم نے فرمایا، میں اپنی زبان کو کاٹنے والا درندہ سمجھتا ہوں، میں اپنی زبان کو کاٹنے والا درندہ سمجھتا ہوں۔ اگر میں اس زبان کو کاٹنے والا درندہ نہ سمجھا، اگر میں اس کو آزاد کر دیا، کھول دیا، تو یہ زبان مجھے خود کھا جائے گی۔ میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت بہت اصل چیز ہے۔ آج ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اب کیا کہا، اس کے بعد میں کیا کہنے والا ہوں۔ اکابر کہتے ہیں کہ زبان سے جو بھی بات نکالیں تو اس کو تولیں، وہ بات کو تولیں پھر بولیں۔ جب تک آدمی بات کو تولتا نہیں ہے نا، جب تک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، جو دل میں آیا بک دیے، جو من میں آیا بک دیے، یعنی کہ دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کی عبادت میں نہیں ہے، عباد اللہ میں سے نہیں ہے، حقوق العباد میں سے ہے، یہ بندوں کا حقوق ہے۔ جب آدمی زبان چاہی زندگی گزارتا ہے، زبان سے جو چاہے بولتا ہے، تو دوسروں کے دلوں میں چوٹ پہنچتی ہے۔ یہ کتاب ہے شرح جامی، اس کے شیخ نے ایک بہت اچھی طریقے سے ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے بولنے سے بہت مفید سمجھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ جراحات للسنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ شیخ نے لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے، میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کتنی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ تلوار کا زخم تو سوکھ جاتا ہے، بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔
آپ اندازہ لگائیے، اگر آدمی کو چوٹ لگ جائے، مار لگ جائے تو چند دن دوا لگانے سے، پٹی لگانے سے سوکھ جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی بات دل میں اثر ہوتی ہے، تو ہمیشہ وہ آدمی کو دیکھے گا تو وہ بات یاد آئے گی، ضرور یاد آئے گی، تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ہم زبان کو چھوڑ دیے ہیں، جو چاہیں استعمال کریں، جو چاہیں بولو۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔